سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین اعظام، اولیاء اللہ، ان سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب، اور یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام یعنی حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ السلام سے کیے گئے سوال کے جواب کے طور پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم کے ایک ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رستہ بھول گیا، کہیں جا رہا تھا، فرماتے ہیں رستے سے ادھر ادھر ہو گیا تو اچانک مجھے ایک صاحب نظر آئے، ایک بزرگ کی میں نے زیارت کی۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، فرماتے میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ فرماتے میرے دل میں یہ گمان آیا، اور کیا کہ یہ جو بزرگ میرے ساتھ ہیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے، یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی میں نے سوال بھی کر دیا، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام خضر ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، تو میں نے ان کا نام دریافت کیا، میں نے کہا جی ان کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ الیاس علیہ السلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ السلام۔ دو اللہ کے نبی ہیں اور یہ تیسرے اللہ کے ولی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی کہ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو اب میں نے سوال کیا، میں نے عرض کی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو، کوئی ارشاد سنا ہو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایسی بات جو آپ نے ان سے سنی ہو، وہ مجھے بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں، یعنی میں یہ بتا سکوں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سنا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو آدمی مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح کپڑے کو پانی سے پاک کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے، یہ درود پڑھتا ہے، کون سا؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بندہ منافقت، نفاق سے پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ علی محمد جو پڑھتا ہے اپنے آپ پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درود پاک کا پابند کرنا چاہیے، فضولیات میں وقت گزارنے کے بجائے زبان پر اللہ کا ذکر ہو،
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، درود و سلام ہو، جب اس انداز میں وقت گزرے گا تو پھر یہ وقت یقیناً دنیا میں بھی برکت اور رحمت لائے گا اور آخرت کے اندر کامیابی دلوائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ بڑھتے ہیں ایک سوال کی جانب جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، دونوں کے درمیان ایک گفتگو ہوئی، اس میں ایک سوال تھا، اس کا جواب۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد گرامی سے روایت فرماتے ہیں ان عمر خرج الی المسجد یوما، ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے۔ جب مسجد آئے تو فرماتے ہیں کہ اب کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ کیا؟ کہاں دیکھا؟ فرماتے ہیں عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور کے پاس ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں یبکی، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور پر آنسو بہا رہے ہیں۔ یبکی، رو رہے ہیں۔ یہ جو عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں، اور یہ جو ان کا آنسو بہانا ہے، جو ان کا رونا ہے، ان کا گڑ گڑانا ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ہے، جو صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہے، اور ایک نہیں کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کا احادیث مبارکہ میں یہ ذکر ملتا ہے اس طرح کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہونا اور پھر وہاں گریہ وزاری کرنا، آنسو بہانا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آنسو بہا رہے ہیں، کہاں رو رہے ہیں؟ عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کے پاس آنسو بہا رہے ہیں۔ اب دیکھنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ما یبکی کا، یا معاذ، اے معاذ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے یہاں گریہ وزاری کرنے کی، یہاں آنسو بہانے کی؟ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، جو حدیث بیان کی تھی، عرض کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور وہ جو فرمان حضور کا سنا تھا، بس وہ حدیث پاک یاد آ گئی ہے اور اسی نے مجھے رلا دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیسیر من الریاء شرک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا سی ریاکاری، تھوڑی سی جو ریا ہے وہ بھی شرک ہے۔ ریاکاری کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا ہے۔ شرک اصغر ریاکاری، شرک اکبر یہ وہ عمل ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ریاکاری گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اتنا برا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرک ارشاد فرمایا۔ شرک اصغر ہے ریاکاری، اس لیے دکھاوے کے لیے کرنا، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، میری تعریف کریں گے، میری واہ واہ ہوگی، اس لیے کوئی نیک کام کرنا، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرنا، یہ ریاکاری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا، اور کیا بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے اولیاء سے بغض رکھتا ہے، ارشاد فرمایا یہ ایسا ہے فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ، یہ ایسا ہے جیسے اس نے اعلان کر دیا ہے اللہ کریم سے بالمحاربتی، جنگ کا۔ اللہ کے اولیاء کو ناپسند کرنا معاذ اللہ، یا ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، ان کا عناد، ان کے ساتھ جو ہے وہ
عداوت رکھنا اپنے دل کے اندر، فرمایا یہ وہ کام ہے کہ جو کون کرتا ہے؟ فرمایا یہ ایسا بندہ ہے کہ گویا اس نے اللہ کریم کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، اس کے اولیاء کے ساتھ بغض رکھ کے، دشمنی رکھ کے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں دو باتیں بیان کی، پہلی یہ بات ریاکاری کے بارے میں، دوسری اللہ کریم کے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں، کہ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کریم کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسے لوگوں کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے ہمیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے دشمن ہوں، اولیاء سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے کہ دنیا جہان میں دنیا جن کی عظمت رفعت کے گن گاتی ہے، جیسے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح دیگر اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ان کے خلاف معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے، فرمایا کیا؟ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کریم سے اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کریم سے اعلان جنگ کرے اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو اس کا حشر دکھا دیتا ہے کہ جو میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے اس کا حال یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے اللہ کریم شر سے بچائے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی بات سننے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔ قطعاً ایسے لوگوں کی بالکل بات نہیں سننی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنو سب کی کرو اپنی، یا سب کی سن لینی چاہیے، کوئی بات نہیں جی، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں۔ ایک کان سے سنے نہیں، نہ اس سے سنے نہ اس سے نکالیں، اگر کبھی اس کان میں آ بھی جائے کوئی بات تو ادھر سے ہی نکال دی جائے۔ کیوں؟ اس کان سے سنیں گے، اس سے نکالیں گے، درمیان میں دماغ ہے، اگر ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی کسی بد مذہب کی، کسی اللہ کے اولیاء کے دشمن کی، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ محبت، پیار، الفت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے، لہذا ان کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو سنا تھا اولیاء کی عظمت، اس کو بھی بیان فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اور صاف بیان کیے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ یحب الابرار، اللہ کریم نیک بندوں کو پسند کرتا ہے۔ کیسے نیک بندے؟ الاتقیاء، پرہیزگار ہوں، جو نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ اور الاخفیاء، چھپے ہوئے، پوشیدہ لوگ، جو ناموری کو پسند نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے درمیان پوشیدہ رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہیں کیسے؟ ارشاد فرما اتقیاء بھی ہیں اور ابرار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ پھر ساتھ میں ارشاد فرمایا یہ ایسے اللہ والے ہیں کہ اگر کسی جگہ سے یہ غائب ہو جائیں، لوگوں کے درمیان کسی محفل میں، مجلس میں آتے تھے، اب نہیں آ رہے، فرمایا انہیں تلاش بھی نہیں کیا جاتا، پرواہ ہی نہیں کہ فلاں شخص آتا تھا اب نہیں آ رہا، لیکن ہے کون؟ ارشاد فرمایا چھپا ہوا اللہ کا ایسا بندہ ہے، متقی بھی ہے، ابرار بھی ہے، نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ آ جائیں، وَإِنْ حَضَرُوا، اگر یہ کسی جگہ آ جائیں، فرماتے ہیں لَمْ يُعْرَفُوا، انہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں، لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں لیکن مقام اور مرتبہ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب الابرار، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن لوگوں میں یہ ایسے گمنام ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ناموری کے یہ خواہش مند نہیں ہوتے کہ ہمارا نام بلند کیا جائے، ہمارے نام کے جو ہے وہ ڈنکے بجائے جائیں، یا اس طرح کا کوئی انداز۔ فرمایا ہیں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اگر کہیں سے غائب ہو جائیں، غیر موجود ہوں، تو انہیں کوئی پوچھتا نہیں، ان کے بارے میں تبصرے نہیں کیے جاتے، کہیں آ جائیں لم یعرفوا، فرماتے ہیں کوئی جانتا نہیں ہے، انہیں پہچانتا نہیں ہے، لیکن ہیں کیسے ستھرے؟ فرماتے ہیں قلوبہم مصابیح الہدا، فرماتے ہیں ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیک بنایا ہے کہ ان کے دل بھی ہدایت کی روشنی بکھیرنے والے ہیں۔
ہدایت کا نور لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس طرح حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو حدیث پاک سنی تھی، جو اوصاف سنے تھے اللہ کے نیک بندوں کے، وہ بیان فرمائے، اور یہ سوال تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کریم کے نیک بندے ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا ہے، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جو بغض، عداوت اور دشمنی رکھنے والے ہیں، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ کریم اعلان جنگ فرماتا ہے، جن سے، یا جو لوگ اپنی یہ عداوت، دشمنی اپنے دل میں رکھ کر اللہ کریم سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے اور ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے فتنے اور فساد سے بچائے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کی دشمنی دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کے خلاف معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ اور مامون فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے اور حدیث پاک میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا ایک امتی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ نامہ اعمال کیسا؟ ارشاد فرمائے 1 کم 100، 99 رجسٹر رکھے ہوں گے اس کے نامہ اعمال کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما کے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، فرمایا کل سجل مثل ھذا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک رجسٹر ایسا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو میرا امتی ہے نا، اس سے کہا جائے گا اتنکر من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو؟ یعنی کوئی ایسی چیز لکھ دی گئی ہو جو تو نے نہ کی ہو، کوئی ایسا عمل اس کے اندر موجود ہو جو تو نے نہ کیا ہو۔ ساتھ میں اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو، دوسرا یہ کہ کیا کرامن کاتبین جو ہیں، جو نیکیاں اور گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں، کیا انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ بندہ کہے گا لا یا رب، اے میرے رب ایسا نہیں ہے، بلکہ اب اللہ کریم اس سے ارشاد فرمائے گا افلک عذر، وہ جو لکھا ہے اس کا تو اقرار کر رہا ہے کہ ٹھیک لکھا ہے، تجھ پر ظلم بھی نہیں کیا گیا، فرشتوں نے جو تو نے کیا وہی لکھا ہے۔ اب اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اس سے، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یہ جو کام تو نے کیے، جو نافرمانیاں کی ہیں، ان پر کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا لا یا رب، اے میرے رب نہیں، میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فیقول بلا، اب اس سے کہا جائے گا ان لک عندنا حسنہ، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا آج تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو اقرار کر چکا ہے، لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اللہ کریم فرمائے گا آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اب کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا، فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا، جو اس نے گواہی دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی، جو گواہی دی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا ہوگا؟ یہ لکھا ہوا ہوگا، وہ جو کلمہ اس نے پڑھا تھا، جو ایمان لایا تھا وہ بندہ، وہ لکھا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا فیقول، وہ بندہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، ما هذه البطاقۃ مع هذه السجلات، اے میرے مولا
یہ بڑے بڑے رجسٹر، ان کے سامنے یہ چھوٹی سی پرچی، یہ چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا، مولا اس کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ، اس کا اس کے ساتھ کیا تقابل؟ اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں میرے گناہوں کے، نامہ اعمال کے، اور ایک طرف یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کاغذ کا، یا اللہ اس کے ساتھ کیا تقابل، کیا مقابلہ؟ اب کہا جائے گا اس بندے سے انک لا تظلم، آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ جو ترازو ہے اس کے ایک پلڑے میں اس کے سارے اعمال، سارے کے سارے جو رجسٹر ہیں اس کے نامہ اعمال کے، وہ رکھے جائیں گے، اور جو کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ایک پلڑے میں اس کے سارے اعمال، وہ بڑے بڑے رجسٹر جو گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اس نے بھر دیے تھے، ارشاد فرمائے ایک طرف وہ رکھے جائیں گے اور دوسری طرف والبطاقہ، دوسری طرف وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ رکھا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ جب وزن کیا جائے گا وہ کاغذ کا ٹکڑا وزنی ہو جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، ارشاد فرماتے ہیں اس سے اور کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی ایسی عظمت ہے، ایسی رفعت ہے، ایسا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ہے کہ کوئی چیز اس سے وزنی ہو ہی نہیں سکتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں بھی چاہیے اللہ کا نام لیں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے خالق، اپنے مالک کا ذکر کریں، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت و رفعت کو بیان کریں گے، انشاءاللہ الرحمن گھر میں بھی برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کریم کا نام جہاں جہاں تک لیا جائے گا، وہ جگہ، وہ چیزیں ساری کی ساری گواہ ہو جائیں گی کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب کا اس انداز میں ذکر کرنے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں جو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم سے کیا۔ سوال کیا تھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، ایو عبادک احب الیک، مولا تیرے بندوں میں سے کون سے ایسے ہیں جن سے تو محبت فرماتا ہے، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے محبوب بندے ہیں، اے اللہ وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوال فرما رہے ہیں اللہ کریم سے کہ مولا تیرے مقبول بندے کون ہیں، تیرے پیارے بندے کون ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی سعادت مندی کی بات ہے، یقیناً وہ لوگ بڑے سعادت مند ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے۔ کون ہیں وہ؟ سنیے، ہم میں سے ہر ایک غور کرے۔ اگر تو میں ایسے کام کرتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہم میں نہیں پایا جاتا تو پھر سوالیہ نشان ہے، ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں، کس انداز میں گزار رہے ہیں، جب ہمیں اتنی بنیادی معلومات کے بارے میں معلوم نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یعودون المرضی، تین اوصاف ذکر کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں یعودون المرضی، ارشاد فرمایا جو بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے اس کی کیا کرتے ہیں؟ عیادت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں، سب سے پہلا وصف جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو بیماروں کی عیادت کرتے ہیں۔ یقیناً مخلوق کے لیے فائدہ مند ہونا، نفع مند ہونا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں کسی انداز میں تو یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اور دوسرا، کوئی بیوہ ہے عورت تو اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا، جیسے بہن جو ہے وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، پھپھی ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، یا اور اس طرح کے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کا عزیز فوت ہو گیا ہے، تو اس کی عیادت، اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا، فرمایا جو تعزیت کے لیے جانے والے لوگ ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتے یہ میرے محبوب ہیں۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، ارشاد فرمایا تیسرے وہ بندے ہیں جو جنازوں کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ جب کوئی شخص مسلمان فوت ہو گیا تو اب اس کے جنازے میں جانا، جنازے میں شرکت کرنا، ارشاد فرمایا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے، تین کام یہ وہ ہیں
جو بندہ یہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں دیگر مسلمانوں کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیں اس پر بالخصوص توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو 3 کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ غریبوں کی عیادت کرنا، اسی طرح بیواؤں سے تعزیت کرنا، اور جنازوں کے ساتھ چل کر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال